بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس کو امام مسلم کتاب الجہاد کے اندر لائے. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال هذا القاتل فما بال المقتول يا رسول الله قال انه كان حريصا على قتل صاحبه رواه مسلم في کتاب الجہاد. مسلم شریف کی حدیث ہے. جب دو مسلمان تلوار لے کر باہر نکل آئے، اس دور میں تلوار چلتی تھی، آج ہم ترجمہ کر سکتے ہیں پسٹل، کٹا، تمنچا. جب دو لوگ ہتھیار لے کر باہر نکل آئے اور وہ اس کو قتل کرنا چاہے، وہ اس کو قتل کرنا چاہے، وہ اس کو مارے، وہ اس کو مارے، تو ایک مرے گا، ایک مارے گا، ایک قاتل ہوگا، ایک مقتول. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی، قتل کرنے والا بھی جہنمی اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی جہنمی. صحابہ نے سوال کیا حاضر قاتل نے قتل کیا، جہنم میں اس کو جانا چاہیے، جس کو قتل کر دیا گیا وہ بیچارہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ تو بیچارہ مارا گیا ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا، جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں. وہ بھی دل میں نیت رکھتا تھا، اگرچہ قتل نہیں کیا لیکن دل میں نیت رکھتا تھا کہ میں قتل کر دوں، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا. تو پتہ چلا کہ نیت بڑی اہم چیز ہوتی ہے. ہم نیت، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دوں. اس نے زبان سے نہیں کہا تھا نیت کرتا ہوں تلوار نکالنے کی اور اس کو اپنے ہاتھ سے مارنے کی، اس نے زبان سے نہیں کہا تھا، دل میں نیت کی تھی. آج ہمارے بھائی ہیں بیچارے جو بھی عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ کے. ارے مسجد میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزوں کا نام لینا چاہیے. نہیں صاحب اتنی چیزوں کا نام، تو اتنی چیزیں حدیث میں دکھلا دو، کون سی حدیث میں آیا؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، یا فرض پڑھنا ہے تو نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. تو تمہیں اتنی چیزیں تھوڑی دکھائی دی ہیں مسجد کے اندر، اور بھی تو تھی. جیسے ایک بار میں نے کہہ دیا تھا بدایوں میں اور پڑتے پڑتے بچا، میں نے بھی کہہ دیا تھا. اب مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا اور ایسے کر رہا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ کے شریف کی طرف پیچھے سے اللہ اکبر، اور پھر بھی ایسے کر رہا. میں نے کہا یار تجھے پڑھنا تھی پڑھ لیتا، نہیں مان رہا. میں نے کہا میں تو پڑھ چکا ہوں، مسافر تھا، 2 رکعت میں نے پڑھنا تھی، مجھے پڑھ لیا. اب میں نکلنے لگا تو میں نے سوچا اب اس کو سمجھاؤں. تو لڑکے کہتے چلو ہم بچا لیں گے، ہمارے ساتھی جو تھے، چلو تم بھی ان کو سمجھاؤ. تو کچھ میں بھی کھڑا ہو گیا 2 آدمیوں کے بیچ میں، اور میں نے بھی زور زور سے نیت کرنا شروع کر دی. میں نے کہا نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے دائیں میرا بڈھا، بائیں طرف مڈھا، اوپر آسمان، نیچے زمین، اوپر پنکھا، نیچے چٹائی، پیچھے نل کی ٹوٹی، آگے امام کا کھوپڑا، سامنے گھڑی گھڑی بج رہے 2 اللہ اکبر. میں نے بھی پوری نیت کر دی اور نماز پڑھنا نہیں تھی. بابا رام دیو کی ایکسرسائز میں نے کر لی، نماز تو پڑھ ہی چکا تھا پہلے. جتنی چیزیں مجھے نظر آئیں ایک سانس میں نے کہا نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے دائیں میرا بڈھا، بائیں طرف مڈھا، اوپر آسمان، نیچے زمین، اوپر پنکھے، نیچے چٹائی، پیچھے نل کی ٹوٹی، آگے امام کا کھوپڑا، سامنے گھڑی گھڑی میں بج رہے 2 اللہ اکبر. ایسے ہی کہا، 2 ہی بج رہے تھے اس وقت، اور میں نے بس جلدی سے نماز پڑھی، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم. جیسے اٹھے تو ایسے جھپٹا میرے اوپر جیسے وہ کوئی بھوکا شیر بکری پہ. تیرے الفاظ حدیث میں نہیں ہے. میں نے دیکھا ایسے، میں نے دیکھا، میں نے کہا اے چپ رہ، تیرے الفاظ حدیث میں ہیں کیا؟ بولا نہیں میرے الفاظ حدیث میں ہیں. میں نے کہا تو میرے الفاظ بھی حدیث میں ہیں. بولا میرے الفاظ میری حدیث میں ہیں. میں نے کہا حدیثیں الگ الگ ہوتی ہیں کیا؟ بولا نہیں میرے الفاظ میری حدیث میں. تو ہم نے کہا پھر میرے الفاظ میری حدیث میں چلٹ. بولا یہ تو آج تک میں نے نہیں سنا. میں نے کہا تو نے ادھوری نیت کی، میں نے پوری نیت کی، میری نماز مکمل ہوگی، تیری تو ہوگی نہیں. میں نے کہا تو نے گھڑی گھڑی، ارے جو چیزیں تو نے بیان کی ہیں وہ حقیقت ہے، ہم نے جو بیان کی وہ بھی تو حقیقت ہے. پیچھے نل کی ٹوٹی ہے، آگے امام ہے بیٹھا پہلے سے مصلی پر، سامنے گھڑی ہے، گھڑی میں 2 ہے، دائیں میرا بڈھا بھی ہے، بائیں میرا بڈھا بھی ہے، سب کچھ تو بیٹھے. چل میرے مولانا کے پاس. میں نے کہا چل، تیرا مولانا کوئی آسمان سے تھوڑی ٹپکا ہے، چل. آگے ہی بیٹھا تھا وہ پہلے ہی سے، پگڑی وگڑی بنی. کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو دل میں نیت ہوتی ہے، یہ لوگ بولا ہم لوگ زور سے کرتے ہیں. تو کہتا ابو حنیفہ کے نزدیک زور سے ہے، امام شافعی کے نزدیک دل میں دونوں جائز ہے. چاروں امام برا کسی کی بات مان لو، ہمارے اس قوم کو اسی چیز نے تباہ و برباد کیا ہے. ایک کہہ رہا حلال،
دوسرا کہتا حرام، ہمارا مفتی کہتا دونوں جائز ہے۔ پاگل خانے میں ہمیں بھرتی کر دو بریلی کے اندر، آگرے کے، ہم ہی پاگل ہیں۔ یہ ایک چیز جائز بھی ہو سکتی ہے، ناجائز بھی، حرام بھی ہو سکتی ہے، حلال بھی۔ ایک کہہ رہا گھوڑے کا گوشت مکروہ، دوسرا کہہ رہا حلال، ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں جائز۔ ایک کہہ رہا ہے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی، ایک امام کہہ رہا ہے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی، دوسرا امام کہہ رہا ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک کے نزدیک آگ بھری جا رہی ہے، دوسرے کے نزدیک نہ پڑھو تو نماز نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں صحیح۔ ہم نہیں جانتے کون سی صحیح کیا صحیح، ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس مقدمے کو لے کے چلو سب سے بڑی عدالت جناب محمد رسول اللہ کی سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہو جائے اس کو تم بھی مان لو ہم بھی مان لیں، جھگڑا ختم۔ تم کہو گے میرے امام کی مانو، میں کہوں گا میرے کی مانو، تم کہو گے میرے مولوی کی مانو، ہم کہیں گے میرے مولوی کی، جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا جج مان لیتے ہیں جس پر تم کو بھی یقین ہو، مجھے بھی، اور وہ جج ایک ہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے امید ہے ان کا فیصلہ تم بھی مانو گے، ہم بھی مان لیں گے۔ چلو انہی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تراویح کا جھگڑا 8 رکعت یا 20 رکعت، 3 طلاق کا جھگڑا 1 مانی جائے 3 مانی جائے، حلالے کا یا حرامے کا جھگڑا جو بھی ہو، آؤ ان تمام مقدموں کو لے کے چلو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہو سکتا ہے ہم ہی غلط ہوں، لیکن ہمیں فیصلہ چاہیے محمد رسول اللہ کی عدالت سے۔ ہمیں آپ کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اس جج پر بھروسہ ہے جس کو اللہ نے جج بنایا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے رسول تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو بلا چوں چرا تسلیم نہ کر لیں۔ اللہ نے فیصلہ کرنے والی ذات دی ہمیں محمد رسول اللہ۔ چلو انہی کے پاس چلتے ہیں، وہ جو کہہ دیں وہ کہہ دیں نیچے باندھو، ہم نیچے باندھنے کے لیے تیار، وہ کہہ دیں اوپر باندھو، ہم اوپر باندھنے کے لیے تیار، وہ کہہ دیں 8 پڑھو تو ہم 8 پڑھنے کے لیے تیار، وہ کہہ دیں 20 پڑھو تو 20 پڑھنے کے لیے تیار، وہ کہہ دیں 36 پڑھو 40 پڑھو تو ہم وہ پڑھنے کے لیے تیار۔ تم کہتے ہو کہ نہیں نیچے نیت باندھنا ضعیف حدیث ہے یا منسوخ ہو چکی ہے، چلو میں نے تمہاری بات ہی صحیح مان لی ہے۔ تم نے کہا اوپر نیت باندھنے کی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، لوگ پہلے بت لے کے آتے تھے، چلو میں نے تمہاری بات مان لی ہے۔ تمہاری ساری باتیں سر آنکھوں پر، اوپر کی حدیث غلط، چلو میں نے یہ بھی مان لیا، بت لے کے آتے تھے تم، اس میں بھی 100% صحیح، تمہاری ساری باتیں صحیح، ناف کے نیچے نیت باندھنے کی روایت صحیح، سب کچھ ٹھیک، تم 100% صحیح۔ جب ناف کے نیچے نیت باندھنا ہی صحیح ہے تو مجھے اتنا بتا دو کہ پھر تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو ناف کے نیچے نیت باندھنے سے منع کیوں کر رکھا ہے؟ صرف اتنا بتا دو کہ جب ساری چیزیں صحیح ہیں تو عورتوں کو پھر سینے پر نیت باندھنے کا حکم کیوں دیتے ہو؟ تو بت لے کے آیا کرتے تھے اس لیے نبی لایا، نبی نے منع کیا، نبی نے کہا اوپر باندھو، تو پھر تم نے آج تک اسی حدیث پر سینے پر نیت باندھنے کی روایت پر آج تک تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو کیوں منع نہیں کیا ہے؟ ان سے کیوں نہیں کہا ناف کے نیچے نیت باندھو؟ نماز کی یہ کیٹیگری کوالٹی تم نے نکالی ہے، مرد تو نیچے باندھے عورتیں اوپر باندھے، اور حکمت یہ بتائی گئی جو کسی ماہر پوشیدہ امراض میں جو ماہر ہو وہی جانے گا، جو سیکس اسپیشلسٹ ہو وہی جانے گا۔ تم نے یہ بیان کیا ہے کہ مردوں کی شہوت نیچے ہوتی ہے اور عورتوں کی شہوت اوپر ہوتی ہے، اس لیے مرد کو نیچے باندھنے کا حکم دیا، عورتوں کو اوپر، مرد کو نیچے، یہ بیان دیا تم نے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں تمہاری بات ہی صحیح مانتا ہوں، 100% تم صحیح ہو، لیکن اتنا بتا دو کہ پھر تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو اس پر عمل کرنے سے کیوں روکا ہے؟ نہیں ہے جواب تمہارے پاس، اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بڑی عدالت جناب محمد رسول اللہ کی عدالت ہے، یہاں بس اس عدالت سے جو فیصلہ ہو تمہارے حق میں ہو ہم مانتے ہیں، میرے حق میں ہو تم مان جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اس دن کی بدنامی سے بہتر ہے، رسوائی سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر اللہ